السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب کے لیے ایک زبردست کہانی لے کر آئی ہوں۔ پلیز اسے آخر تک لازمی سنیے۔ 21 جنوری 2001 کو جب میں پیرس ایئرپورٹ سے شہر کی طرف روانہ ہو رہا تھا تو یہاں بسنے والے مسلمانوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اب تو اس دفعہ کفر میں مسلمانوں کی خاصی بڑی تعداد موجود ہے۔ ان میں اکثریت بیرونی ممالک سے آنے والے مسلمانوں کی ہے۔ کچھ تعداد مقامی لوگوں کی بھی ہے جو دین اسلام کی طرف کشا کشا چلے آ رہے ہیں۔ میں بطور خاص بچوں کی تربیت کے حوالے سے غور کر رہا تھا کہ میں نے اپنے ساتھ بیٹھے گاڑی چلاتے ہوئے دوست عامر عقاد سے پوچھا، اس کفریہ ماحول میں مسلمانوں کے بچوں کا اپنے دین سے تعلق کیسا ہے؟ عامر عقاد گزشتہ 2-2.5 سال سے یہاں مقیم ہیں۔ شام کے مشہور شہر حلب کے رہنے والے ہیں۔ تعلیم کے لیے آئے تو کتابوں کی تجارت میں دلچسپی لینے لگے۔ پھر احباب کے ساتھ مل کر مکتبہ اسلام کے نام سے ایک اشاعتی ادارہ قائم کیا جو غالباً اسلامی کتابوں کا پیرس میں سب سے بڑا ادارہ شمار ہوتا ہے۔ پیرس میں دارالسلام کے نمائندہ اور سول ایجنٹ وہی ہیں۔ انہوں نے میری بات پر ذرا سا غور کیا اور کہا، یوں تو اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، مگر گزشتہ دنوں ہمارے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ اس کو سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں لڑکیوں میں بھی حصول دین کا کتنا شوق ہے۔ وہ گویا ہوئے، میرے ایک عزیز یہاں پیرس میں خاصے عرصے سے مقیم ہیں، برسر روزگار ہیں، مگر ابھی تک کسی وجہ سے اپنا گھر نہیں بسا سکے۔ ایک دن میرے پاس آئے تو گھر بسانے کا قصہ چھیڑ دیا۔ وہ کسی مناسب رشتے کی تلاش میں تھے۔ عربی کے الفاظ میں کسی بنت الحلال کی تلاش کے لیے مجھ سے بھی کہا۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مختلف لوگ جن کی بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں کہتے رہتے ہیں کسی نہ کسی جگہ مناسب رشتہ دیکھ کر بات چلا دیں گے۔ چنانچہ ایک جگہ میں نے بات شروع کی۔ لڑکی کے والد مراکش کے رہنے والے ہیں اور عرصہ دراز سے یہاں مقیم ہیں۔ اولاد یہیں پیدا ہوئی، لہٰذا فرینچ زبان عربی پر حاوی ہو چکی ہے۔ والد اور والدہ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، رشتہ مناسب ہے۔ لڑکی کی عمر بھی 20-21 سال ہو چکی ہے۔ وہ خود بھی سمجھدار اور پڑھی لکھی ہے۔ اس سے مشورہ کر کے بتاتے ہیں۔ بات آگے بڑھتی گئی۔ ہمیں کبھی یقین تھا کہ سمپند ضرور ہو جائے گا کیونکہ یہ رشتہ ہم پلہ تھا۔ چنانچہ وہ دن بھی آیا کہ فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے اور دونوں آپس میں گفتگو بھی کر لیں تاکہ بات طے ہو سکے۔ اتفاق کی بات کہ ملاقات کے لیے ریلوے اسٹیشن کا انتخاب ہوا۔ چنانچہ لڑکا اور لڑکی ذرا دور ہٹ کر بیٹھ گئے۔ لڑکی کی والدہ، والد، میری اہلیہ اور میں ان کو دور سے دیکھ رہے تھے کہ دفعتاً لڑکی نے اپنے پرس سے کچھ اوراق نکالے اور لڑکے کے سامنے رکھ دیے۔ بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے لڑکی کی والدہ سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ دراصل اس کی بیٹی نے اپنے ہونے والے شوہر سے ان کی نجی زندگی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے ایک سوال نامہ مرتب کیا ہے۔ اس کے جوابات کی روشنی میں وہ اسے اپنا شریک حیات بنانے کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گی۔ سوالات عربی اور فرینچ دونوں زبانوں میں تھے مگر زیادہ تر فرینچ زبان استعمال کی گئی تھی۔ میرا دوست اس زبان سے زیادہ واقف نہیں تھا۔ اس نے دور سے مجھے اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا تاکہ میں ان سوالات کا جواب لکھنے میں اس کی مدد کر سکوں۔ وہ سوالات 3 صفحہ پر مشتمل تھے۔ پہلے صفحے پر اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوالات تھے، مثلاً نام، والدیت، ایڈریس، قد، وزن، پیشہ، تعلیم، کاروبار، نوکری، گھر اپنا ہے یا پرایا، آپ کتنے گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں اور کتنی تنخواہ لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ عام سے سوالات تھے جن کا جواب میرے دوست نے لکھ لیا تھا مگر اصلی سوالات اگلے 2 صفحے میں تھے۔ ان میں سوالات کچھ اس قسم کے تھے کہ آپ کا اسلام اور مذہب سے کس حد تک تعلق ہے؟ 5 نمازیں آپ ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ اسلام کی راہ میں کتنا وقت صرف کرتے ہیں؟ قرآن پاک کا کتنا حصہ زبانی یاد ہے؟ مہینے میں کتنی مرتبہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ حدیث کی کوئی سی کتاب آپ پڑھ چکے ہیں اور کتنی احادیث آپ کو یاد ہیں؟ حقوق الزوجین کے بارے میں 1 صفحہ لکھیں۔ سیرت کی کون سی کتاب آپ کے زیر مطالعہ ہے؟
آپ نے کسی حلقہ درس میں کبھی شرکت کی ہے؟ اگر کی ہے تو کون سا عالم دین تھا اور آپ نے ان سے کون سی کتاب پڑھی ہے؟ عامر عقاد کہہ رہا تھا، میں اس لڑکی کے سوال پڑھتا چلا جا رہا تھا اور جہان حیرت میں گم ہوتا جا رہا تھا کہ اس ماحول میں بھی اسلام سے اس حد تک محبت رکھنے والی بچیاں موجود ہیں۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا آپ اولاد کے خواہش مند ہیں؟ لڑکیاں چاہتے ہو یا لڑکے؟ شادی کے بعد جو پہلا بچہ ہوگا اس کا نام کیا رکھیں گے؟ آپ اپنی شریک حیات میں کس قسم کی خوبیاں دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ وہ سوال نامہ کیا تھا حقیقت میں اس کی زندگی اور طرز عمل کے بارے میں مکمل کھوج تھا۔ ان سوالات کے جوابات ملنے اور پڑھنے کے بعد بلا شبہ ایک شخص کی زندگی کا عکس پوری طرح نظر آ جاتا ہے۔ تو پھر آپ کے دوست نے ان تمام سوالات کا صحیح جواب لکھا؟ میں نے پوچھا۔ عقاد بولا، کیوں نہیں، اس نے سارے جوابات مفصل دینے کی کوشش کی۔ اچھا تو پھر یہ شادی انجام پذیر ہوئی یا نہیں؟ نہیں مجاہد بھائی، نہیں، وہ رشتہ طے نہ ہو سکا۔ لڑکی ان جوابات سے مطمئن نہیں ہوئی۔ اس نے اپنے والدین سے کہہ دیا کہ مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے جو اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں، جو اپنے خالق کا وفادار نہیں۔ وہ کل میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اور میں سوچ رہا تھا کہ واقعتاً اگر ہماری بچیاں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ہونے والے شوہر کی اپنے رب سے وفاداری اور تعلق کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں تو پھر ان کی آئندہ زندگی یقیناً بے حد خوشگوار گزرے گی۔ اب تصور کا دوسرا رخ ملاحظہ فرمائیے۔ ہمارے ایک جاننے والے نے بتایا کہ اس کی عزیزہ نہایت فیشنیبل ہے، اپنے لباس کا، اپنے گھر کا، حتیٰ کہ اپنے جوتوں کا بھی خاص اہتمام کرتی ہے۔ گھر میں چلے جاؤ تو ہر چیز میں آپ کو یکسانیت نظر آئے گی۔ اس کا اختیار اتنا لاجواب اور خوبصورت ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ بڑی سگڑ ہے ہماری عزیزہ، اور خرید و فروخت میں تو اس کو کمال حاصل ہے۔ کوئی چیز خریدنے کی نوبت آ جائے تو پھر دیکھتے جائے۔ بازار میں جائے گی تو خوب چھان پھٹک کرے گی۔ ایک مرتبہ اسے جوتا خریدنا تھا، اس نے 4 گھنٹے لگا دیے، ایک دکان سے دوسری میں، دوسری سے تیسری میں۔ کسی جگہ اس کو نمونہ پسند نہیں آ رہا تھا، کسی جگہ جوتے کا رنگ اچھا نہ تھا، کسی جگہ میں اس کا چمڑا ردی قسم کا تھا تو کسی دکان میں یہ معروف کمپنی کا نہ تھا۔ کوئی دکان اتنی بڑی نہ تھی کہ اس کو اہمیت دی جاتی۔ خدا کر کے ایک بڑی دکان میں گئی۔ قیمت مناسب تھی، کمپنی معروف تھی، رنگ بھی اچھا تھا، مگر ہائے رے قسمت، جوتا ذرا سا تنگ تھا، اسے بھی چھوڑنا پڑا۔ پھر ایک مرتبہ سیل لگی، لوٹ کی۔ اس بڑی کمپنی نے قیمتوں میں بھی بہت زیادہ کمی کر دی۔ دراصل انہوں نے ایک اور جگہ شو روم کھولا تھا، اس مناسبت سے انہیں پرانا اسٹاک نکالنا تھا۔ اب تو اس عزیزہ نے اپنے شوق کی خاطر تمام سہیلیوں کو فون پر فون کرنا شروع کر دیے کہ چلو مل کر چلتے ہیں۔ جوتا خریدنا ہو تو ایسا کہ چمڑا اصلی ہو، مصنوعی نہ ہو، انٹرنیشنل کمپنی کا بنا ہوا ہو، رنگ بھی اصلی ہو، پاؤں بڑے نازک ہوتے ہیں، پہن کر خرامہ خرامہ چلتے جائیں۔ ماڈل اتنا خوبصورت اور جدید ہو کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں۔ آخر سوسائٹی میں مقام اور مرتبہ بھی کوئی چیز۔ ہاں، یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر کبھی جوتا بھیگ جائے تو پانی اس پر اثر نہ کرے، وغیرہ وغیرہ۔ تو صاحبوں، بڑی جدوجہد اور کوشش کے باوجود مطلوبہ چیز نہ ملی، ساری تگ و دو خاک میں مل گئی۔ مگر اچانک ایک نیا خیال آیا۔ اس کا بڑا بھائی اکثر یورپ جاتا رہتا ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ اسے ناپ دے دیا جائے۔ اپنے بھائی سے پوچھا، بھیا آپ یورپ کب جا رہے ہیں؟ جواب ملا، 10 دن کے بعد، مگر کام کیا ہے؟ التجا کی، آپ یورپ سے میرے لیے ایک خوبصورت جوتا خرید لائیں گے؟ بھائی نے کہا، ارے یہ بھی کوئی بات ہے، تم ایسا کرو کہ جیسے شوز درکار ہیں اس کی تفصیل کاغذ پر لکھ دو، تمہاری خواہش کے مطابق شوز لے آؤں گا۔ اب اس نے لکھنا شروع کیا کہ جوتے کا رنگ، اس کی قسم، اس کا ماڈل، مشہور زمانہ کمپنی، وغیرہ وغیرہ۔ ایک لمبا سا سوال نامہ بھائی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ بھیا کو سفر پر رخصت کرتے وقت اس نے دوبارہ تاکید کی کہ میں خرامہ خرامہ چلنا چاہتی ہوں، میرے شوز نہ بھولنا۔ پھر اس نے بھائی کا انتظار شروع کر دیا۔ بھائی واپس آئے تو اس نے آتے ہی سوال کیا، میری طلب، مجھے افسوس ہے کہ تمہاری مراد پوری نہ کر سکا، جو صفات تم چاہتی تھی ان کے حامل شوز نہ مل سکے، آئی ایم سوری۔
اور میں نے سوچنا شروع کیا کہ تعجب ہے ان جیسی خواتین پر اپنے کپڑوں اور اپنے شوز کے اختیار میں اتنی تگدو اور کوشش ہے، مگر کیا ہماری خواتین اور ان کے والدین نے کبھی شوہر کے اختیار میں بھی اتنی کوشش اور احتیاط کی ہے؟ جوتے پہن کر تو خرامہ خرامہ اس دنیا میں چلنا ہے، لیکن اگر شوہر اچھا مل جائے تو وہ جنت میں داخلے کے لیے پروانہ بن جاتا ہے۔ آخرت کی راحت اور جنت میں خرامہ خرامہ چلنے کے لیے کتنی تگدو اور کوشش کی جاتی ہے۔ مناسب جوتے اور کپڑے کے انتخاب کے لیے تو اتنا لمبا سوال نامہ، لیکن مناسب رفیق حیات کے انتخاب کے لیے ایک سوال بھی نہیں۔ ایک خاتون نے میری اہلیہ سے کہا، میرا خاوند مجھے مارتا ہے اور گالیاں بکتا ہے۔ اہلیہ نے اس سے پوچھا، یہ بتاؤ جب تمہاری شادی ہوئی تھی کیا تمہارا خاوند نماز پڑھتا تھا؟ اس نے کہا، نہیں۔ سوال ہوا، کیا سگریٹ پیتا تھا؟ جواب، ہاں میں تھا۔ پھر پوچھا، اس کی سوسائٹی اور محفل کیسی تھی؟ جواب ملا کہ مناسب نہیں تھی۔ اہلیہ نے کہا، محترمہ، جو اپنے رب کے حقوق کے بارے میں غافل اور اس کی نافرمانی کرنے والا ہوگا وہ تمہارے حقوق کے بارے میں بدرجہ اولیٰ غافل ہوگا۔ خاتون کہنے لگی کہ شروع میں تو ایسا نہیں تھا، بہت اچھا، بڑا اخلاق، بڑا خوش مزاج تھا، میرا دیوانہ تھا، مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ میری اہلیہ نے کہا، شروع میں تو تم نئی نویلی دلہن تھی، لہٰذا وہ تو ناز اٹھانا ہی تھا۔ بہن، کاش تم نے شادی سے پہلے اپنے ہونے والے خاوند کی عادات اور اس کا دین سے تعلق معلوم کر لیا ہوتا تو آج تمہیں ان مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔